باواز بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ووطد بالسحور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ویسے ہی زبان میں لکنت ہے، اگر استاد محترم بھی تشریف فرمائیں تو وہ لکنت انشاءاللہ آپ جو ہے وہ درگزر فرمائیں گے. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے مسلسل، آیت الکرسی کا آخری جز اور وہ آخری حصہ، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. ولی ہے تو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں لے آتا ہے. والذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء تو طاغوت ہیں. ان کا ایک ولی نہیں ہے، متعدد ولی ہے، لیکن ہر ولی ایک سے بڑھ کر ایک طاغوت ہے. یہ کیا کرتے ہیں طاغوت؟ یخرجونہم، یہ لوگ نکال دیتے ہیں ان لوگوں کو، کفار کو، من النور الی الظلمات، نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، اہل دوزخ ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں. ہماری بات مومن اور ایمان کے حوالے سے چل رہی تھی، تو اس آیت میں جو ایک نکتہ ہے جو بار بار آ رہا ہے، اور پہلے دن ہم نے اس کا معنی بیان کیا تھا، آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف جاتے ہیں کہ اکثر دوسرے مفسرین نے، مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور کفار کے دوست طاغوت ہیں. لیکن مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مترجمین کہ جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے، تشیع کے ماننے والے ہیں، 12 امامی ہیں، ان سب نے بالاتفاق یہی ترجمہ کیا ہے کہ ولی.
اور ولی ایک سربستہ لفظ ہے۔ ولی کا معنی ہم نے کیا تھا سرپرست، کارساز، کارگشا، جو انسان کی اپنے مولا علیہ کی، اپنے موالیوں کا خیال رکھے کہ ان کی جسمانی نشو و نما بھی ہوتی رہے، ان کی روحانی نشو و نما بھی ہوتی رہے، یہ زندہ بھی رہیں، یہ باقی بھی رہیں، تربیت بھی پاتے رہیں، اور انہی میں سے وہ انسان نکلیں گے کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں خلق کیا ہے۔ تو اس بہترین اندازے پر انسان کو رہنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس سے اوپر بھی جانا ہے، اور اتنا اوپر جانا ہے کہ فرشتوں کے برابر بلکہ ان سے بھی اوپر چلا جانا ہے۔ تو جن کا ولی خدا ہوتا ہے وہ ان راستوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جن کے ولی طاغوت ہوتے ہیں وہ ان راستوں سے، اس منزلت سے جو پروردگار عالم نے انسان کو دے رکھی ہیں، اتنا گرتے ہیں کہ انسانیت سے گرتے ہیں، گرتے گرتے حیوان کی منزل پہ پہنچتے ہیں، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر بھی بس نہیں کرتے بلکہ یہ اس سے بھی گر جاتے ہیں، اور خود قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ دو مرحلے کیسے طے ہوتے ہیں؟ خدا تو ولی ہے، خدا کارگشا ہے، خدا سرپرست ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خدا تو ہر انسان کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف جائے، وہ رشد کی طرف جائے، وہ ہدایت کی طرف جائے، اور اتنا بلند ہو جائے کہ پروردگار عالم اس کے اوپر فخر کرے اور فرشتوں کو دکھائیں کہ دیکھو یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے میں نے پوری آدمی کی مخلوق خلقت کو خلق کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تو جب یہ ولایت کا معنی آتا ہے، سرپرستی کا معنی آتا ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک گھر میں دو لڑکے ہیں، دو بیٹے ہیں، دونوں کے باپ ایک ہی ہیں، دونوں کا صلب ایک ہی ہے، دونوں کا رحم مادر بھی ایک ہی ہے، باپ دونوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، دونوں کو اپنی سہولیات فراہم کرتا ہے، دونوں کے تعلیم کے راستے اسے دیتا ہے، دونوں کی تربیت کے راستے اسے دیتا ہے، لیکن نکل کر کے جب آتا ہے تو ایک تربیت شدہ ہوتا ہے اور ایک بگڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کو دیکھ کر افتخار کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر سر جھک جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ باپ تو تربیت دے رہا ہے، لیکن جب تربیت دے رہا ہے، سب کچھ فراہم کر رہا ہے، سامنے والے کو باپ کا دیا ہوا اچھا لگتا ہے، اب باپ سے محبت کرتا ہے تو پسند کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو سختیاں ہوتی ہیں، جو باؤنڈریز ہوتی ہیں، جو محدودیتیں ہوتی ہیں، ایک کو اچھی لگتی ہیں، ایک کو بری لگتی ہیں۔ جب وہ بری لگتی ہے تو باپ بھی برا لگنے لگتا ہے، تو باپ کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ جب باپ کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے تو کام یہاں پر نہیں رکتا، بلکہ باپ کی طرف سے بھی سرد مہری کا سامنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہے تو بیچارہ باپ، سہولت تو ساری دے گا، تربیت کے لیے سب کچھ فراہم کرے گا، لیکن دونوں کو برابر دے رہا ہے، لیکن چونکہ محبت کی کمی ہے، سامنے سے قبولیت کی کمی ہے، تو ایک بگڑنے کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک سنورنے کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک ہدایت کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، ایک اپنے آپ کو سنوارتا جا رہا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم تربیت کے لیے، کیونکہ رب ہے، مربی ہے، ولی ہے، تو تربیت کے لیے جو چیزیں انسان کو فراہم کرتا ہے، جو چیزیں انسان کو دیتا ہے، ساری چیزیں انسان کو اس وقت تو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ انسان کے لیے سختیاں لاتی ہیں، انسان کے لیے محدودیتیں لاتی ہیں، انسان کے لیے پابندیاں لے کر آتی ہیں۔ تو یہاں پر آ کے انسانوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں تم سے محبت نہیں۔ روایت میں کہا گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم سے جو شخص ملاقات نہ کرنا چاہے، ملنا نہ چاہے، تو پروردگار کو بھی اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ اور یہ ملاقات کرنا چاہنا یہ نتیجہ ہے الفت اور محبت کا۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان ملنا چاہتا ہے، شدید ہوتی ہے تو ملنے کے لیے تڑپتا ہے، کمزور ہوتی ہے تو چاہتا تو ہے لیکن وقت نہیں نکال پاتا۔ لیکن محبت نہ ہو تو اپنے موبائل میں سے اس کا نمبر بھی مٹا دیتا ہے نا؟ محبت نہ ہو، سامنے سے آتا ہوا دیکھے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر اتفاق سے ایک مسجد میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور ٹاکرا ہو بھی جائے تو سر جھکا لیتا ہے کہ نہیں، ان سے ملنا ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، تو پھر میل جول کیسا؟ تو پروردگار عالم بھی اسی فارمولے کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہم سے نہیں ملنا چاہتے تو ہمیں بھی تم سے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ تو راوی نے کہا کہ مولا پھر تو ہم برباد ہو گئے، پھر تو ہمارا ستیہ ناش ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ مریں گے تو خدا سے ملیں گے نا۔ ہم میں سے کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے تو کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ جب مرنا نہیں چاہتے تو ملنا نہیں چاہتے، جب ملنا نہیں چاہتے تو وہ بھی ہم سے ملنا نہیں چاہتا، جب وہ ملنا نہیں چاہتا تو ہمارے حال پرواہ ہے۔ کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ معاملہ کچھ الگ ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ کیا ہے معاملہ؟ معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سرہانے، اس کی پائیتی پر، اس کے ملاقات کے لیے روایت متواترہ ہے۔ اس روایت میں بیان کیا اور بہت ساری روایات ہیں، رسول خدا آتے ہیں، امیر المؤمنین آتے ہیں، سب ملنے کے لیے آتے ہیں اس سے۔ تو جب اس کی سراہانے، جب وہ سراہانے اللہ کے رسول آئیں گے تو اگر وہ مومن ہوگا، اگر وہ با ایمان ہوگا تو آئیں گے، وہ ان سے ملاقات کرے گا، آنے کے بعد جانے لگیں گے تو کہے گا کہ سرور یہ تو بڑی ناانصافی ہے، عمر بھر کا انتظار اور ایک لمحے کی ملاقات، ابھی آئے ہیں ابھی جاتے ہیں، یہ بھی کوئی رفاقت ہے کہ بیٹھیے کچھ میرے ساتھ۔ کہا کہ کہیں گے اللہ کے رسول کہ تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو، ہمارے رفیق راہ بننا چاہتے ہو، شریک سفر بنو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں خادم، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ایسے میں پروردگار عالم ملک الموت سے کہیں گے، رسول خدا ملک الموت سے کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی جان کنی آرام سے کرنا، تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو۔ وہ ایک لمحہ جو مومن کو ملاقات ملے گا، اس کی پوری زندگی جیسی بھی گزری ہو، اس کی زندگی کی جنت یہ ایک لمحہ ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، مخالف ہے، تو پھر اللہ کے رسول اس کے بھی سراہنے آئیں گے، ان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لے گا، اور یہ اس کی زندگی کا دوزخ ہے۔ جیسی زندگی پوری گزاری لیکن اس سے برا وقت نہیں گزارا۔ ایسے میں اللہ کے رسول ملک الموت سے کہیں گے کہ دیکھو یہ خدا سے ملنا نہیں چاہتا، خدا کو بھی اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے لے جانا ہے لے جاؤ۔ تو بات معلوم یہ ہوئی کہ یہ جو ملاقات کی بات ہے، جو محبت کی بات ہے، خدا سے محبت کی بات ہو رہی ہے، ولی سے محبت کی بات ہو رہی ہے۔ انسان اگرچہ کہ دنیا کے اندر بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے، لیکن محبت اہل بیت ہے، محبت نبوی ہے، محبت علوی ہے، تو آخر وقت میں بھی وہ خدا سے محبت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور جب وہ خدا سے محبت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا تو خدا بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو بس یہ دو طرف کا رابطہ ولایت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔
ولی تو ہے لیکن تمہیں محبت کتنی ہے؟ اب خدا کو ولی مانتے ہو تو نماز پر ناک کیوں چڑھاتے ہو؟ اللہ کو ولی مانتے ہو تو روزہ جب اس نے فرض کیا تو تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کا ایک طرفہ تمہاری تربیت کے سارے کام کر رہا ہے، لیکن خدا کی دین تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے۔ تمہاری بھی مثال بڑی عجیب سی ہے کہ جب وہ رزق میں اضافہ دیتا ہے، مال میں بڑھوتی دیتا ہے، اولاد میں کثرت دیتا ہے تو تمہیں اچھا لگتا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر کے اپنا لیتے ہو، لیکن جب تمہیں روزے کی بات آتی ہے، ذمہ داریوں کی بات آتی ہے، فرائض کی بات آتی ہے تو پھر کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے لگتے ہو۔ یؤمنون ببعض تؤمنون ببعض وتکفرون بعضا، بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ درمیانی کیفیت کیوں ہے تمہارے اندر؟ اس درمیانی کیفیت کو بدلو اور اس سے نکل کر اپنے آپ کو، جو قرآن کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا مت کرو کہ کچھ اسلام میں ہو کچھ اسلام سے باہر ہو۔ تمہاری مثال تو اس خاتون کی سی ہے کہ جو چلمن کے پیچھے، جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ صاف پردہ ہے، یہ عجب پردہ ہے کہ سامنے آتے بھی نہیں اور صاف چھپتے بھی نہیں۔ کوئی وسط کی راہ کیا نکال کے رکھیے؟ دین مانتا ہی اسی چیز کو ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے والوں کو دیکھو گے تو میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ نمونے، یہ مثالیں آپ کو اہل ایمان میں نظر آئیں گی، اور اہل ایمان میں بھی امیر المؤمنین میں نظر آئیں گی، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے کل ایمان قرار دیا۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ انہیں کل ایمان قرار دیا گیا ہے، تو ان کی زندگی کا ذرا مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پاس دو طرفہ محبت کی سند ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تو دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ عمل کی دنیا میں کوتا ہو جاتا ہے۔ لیکن علی وہ ہے جس کے بارے میں نبی یہ کہتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، دو طرفہ محبت۔ جنگ احزاب کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی ہے، جنگ بنو قریظہ۔ جب میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کو اندر سے بڑی تکلیف دی اور غداری کر دی، تو جب جنگ احزاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے۔ اب یہ داستان یہیں پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایک اور جنگ ہوئی ہے۔ بنو قریظہ میں کیا ہوا اس وقت بیان کرنے کا مورد نہیں ہے، لیکن جو دوسری جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں اب ادھر ادھر کے یہود جمع ہو کر خیبر نامی بستی میں جمع ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں نے اسلام کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ اللہ کے رسول ان کی جو ہے وہ پیش قدمی کو روکنے کے لیے پیش قدم ہوئے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اور اب مسلمانوں دیکھا کہ بھائی اب تو مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں۔ بدر بھی ہم جیت گئے، عہد میں بھی چلو کچھ نقصان تو ہوا، کچھ حوصلے پست ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بنو قریظہ کے واقعے کے بعد، تب جنگ تبوک اور جنگ احزاب کے واقعے کے بعد مسلمانوں کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو مسلمانوں کی طاقتیں بڑھیں تو مسلمانوں میں نفاق کا بیج بھی بڑھتا چلا گیا، اور نفاق کا بیج تناور سے تناور ہوتا چلا گیا، کیونکہ جن کا نقصان ہوتا تھا یا تو وہ مارے جاتے تھے، یا وہ مدینہ چھوڑ کے چلے آتے تھے، یا وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اب کلمہ پڑھ کے ظاہری طور پہ مسلمان تو ہوئے، لیکن دل ابھی تک پاپی تھا، دل ابھی تک وہیں لگا ہوا تھا، لہٰذا یہ نفاق کو فروغ دیتے رہے۔ اب یہاں پر بغض تھا مذہب کے اعتبار سے، دوسری طرف اب ایک اور عنصر بھی آ گیا کہ مسلمانوں نے جو مسلسل فتوحات کی تو بڑی مقدار میں مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بھی آنے لگا۔ اب لالچی لوگ بھی داخل ہونے لگے۔ دو عنصر آ گئے نفاق کے، ایک لالچ، ایک خوف۔
کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، کچھ مال حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے اب لالچی ہو گئے۔ یہ سب چل رہا ہے ساتھ میں، اور اللہ کے رسول نے خیبر کی طرف پیش قدمی کی، اور یہودی خیبر کی بستی میں قلعہ قموس میں آباد ہیں۔ اب مسلمان بولے کہ بھائی اب جب حملہ کرتے ہیں تو ہم جیت ہی جاتے ہیں، بھول گئے کہ حملہ کرنے میں تم نہیں جیتتے ہو، جب علی ہوتے ہیں تو جیت ہوتی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو تو جیت رہے ہو، نہ مسلمان ہو اس لیے نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ ایک ید اللہ ہے، تمہارے ساتھ ایک ید اللہ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تمہیں جیت ملتی ہے۔ اب یہ بڑے چوڑے میں تھے، جب چوڑے میں تھے تو مسلسل حملے کرتے تھے، یہاں سے دوڑے دوڑے جاتے تھے قلعہ قموس پر، وہاں پہ پتھر کھا کے واپس آتے تھے۔ بڑے بڑے قداور لوگ بھی گئے، جب ایک پوری ٹولی لے کر گئے اور جب پتھر کھا کر واپس آئے تو اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کن دونوں میں؟ سپاہیوں میں اور سردار میں۔ سپاہی بول رہے ہیں کہ سردار ڈرپوک ہے، بزدل ہے، بکری کا دل رکھتا ہے، میں نے بتایا آپ کی خدمت میں، اور سردار کہہ رہا ہے کہ یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ ان میں ڈرپوک کون ہے، بزدل کون ہے؟ یہ تو ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ اب ایسے میں مسلسل جب یہ مار کھا کے واپس آتے، پتھر کھا کے واپس آتے، تیر کھا کے واپس آتے، تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ الا لاعطین الرایۃ غدا، آگاہ رہو، سونے والوں جاگ جاؤ، غفلت سے نکل جاؤ، کل میں ایک بندے کو علم دوں گا۔ روک دو روایت یہاں پر، ہمیں تو سکھایا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، روایت نبوی میں بھی ہے، کبھی آئندہ کی بات کرو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ کل انشاءاللہ میں مجلس میں دوبارہ آؤں گا، آپ بھی انشاءاللہ مجلس میں دوبارہ آئیں گے، آپ عزاداری کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی ماتمداری کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں تو سکھایا گیا ہے، ہمیں تو مسلسل تعلیم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی آئندہ کی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کی مرضی ہے کہ تم جیو گے تو یہ کام کرو گے نا، تم جیے ہی نہیں تو کام کیسے کرو گے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ تم جی لو لیکن جینے کے بعد تمہیں توفیق نہ ہو، تو لہٰذا سب جگہ پر جب بھی کوئی آئندہ کی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ آج نبی کے تیور بدلے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنا سکھایا سبق خود بھول گئے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا کہ الا لاعطین الرایۃ، زور دیا ہے، ضرور بضرور، قسم بخدا میں یہ کام ضرور کروں گا۔ یا رسول اللہ یہ انداز کیوں بدلا ہوا ہے؟ عجب نہیں کہ جواب آئے کہ اگر میں اپنے جی سے کہوں، اپنی خواہش سے کہوں تو مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اگر حکم پروردگار ہو تو وہ تو چاہتا ہے، اس کا تو ارادہ ہے، اس نے تو کہہ رکھا ہے کہ کل یہ کام ہوگا، تو خبر دے دی کہ محمد بھی جیئیں گے اور وہ مرد بھی جیے گا، فتح بھی ملے گی، خدا چاہتا بھی ہے کمال بھی ملے گا۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کل میں لاعطین الرایۃ غدا، کل ایک مرد کو علم دینے والا ہوں۔ اب مرد تو سمجھتے ہیں نا، کبھی بھی بھاگنے والے کو مرد نہیں کہا جاتا، بھاگنے والے کو نامرد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلا جملہ تو یہ کہہ دیا کہ کل ایک مرد کو دوں گا، رجلاً قرارن، جو بار بار حملے کرے گا۔ بار بار حملے کی کیفیت یہ ہے، ایک آدمی 4 قدم آگے بڑھے حملہ کرے، پھر پیچھے ہو، پھر آگے بڑھے پھر حملہ کرے، پھر پیچھے ہو، پھر آگے بڑھے حملہ کرے، اسے قرار کہتے ہیں۔ لیکن قرار ضرور ہے، لیکن یہ فرار بھی تو ہے، پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ کہا کہ رجلاً قرارن غیر فرارن،
یہ کیفیت یہ ہے، یہ آگے بڑھ کر حملہ کرے گا، پھر آگے بڑھ کر حملہ کرے گا، پھر آگے بڑھ کر حملہ کرے گا، پھر آگے بڑھ کر حملہ کرے گا۔ اس کی ڈکشنری میں، اس کی لغت میں پسپائی نہیں ہے، پیچھے جانا نہیں ہے، یہ آگے ہی کی طرف بڑھے گا۔ یہ ایسا کرار ہے جو کہ غیر فرار ہے۔ بس طے کر دیا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ فقط اتنا نہیں ہے، یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب مل گیا نا کہ ایک مرد آنے والا ہے جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کو بھی اس سے محبت ہے۔ یہ محبت دو طرفہ ہے، اور کیوں نہ ہو دو طرفہ محبت ہے۔ اب جناب علی اگلا دن نکلا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ دیکھیں تو صحیح آج نام کس کا آتا ہے۔ جب بھی سابق میں آپ دیکھیے، چاہے دعوت ذوالعشیرہ کی بات ہو، چاہے جنگ خندق کی بات ہو، اللہ کے رسول کو اعلان کرتے تھے، علی کہتے میں، رسول کہتے بیٹھ جاؤ، ہے نا۔ لیکن آج تیور بدل گئے ہیں، آج علی ہے ہی نہیں، آج علی ہے ہی نہیں کہ علی رسول کو کہے مجھے موقع دیجئے۔ علی اپنے خیمے میں ہے اور آشوب چشم میں مبتلا ہے، چشم آنکھوں کے درد میں مبتلا ہے، اور جس کی آنکھوں میں درد ہو تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا، تو جنگ کیسے کریں؟ تو ساتھ میں یہ امید ہے کہ رسول کسی کو علم دینے والے ہیں، ان میں یہ خصوصیات ہوگی، اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ علی نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اور وہ دوسرے والے، یہ دوسرے والے کہتے ہیں میں اور پہلے والے، ہم دونوں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے اور گردن اٹھا کے دکھانے لگے کہ بھائی میں نظر تو آ رہا ہوں نا آپ کو، مس نہ ہو جاؤں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھی خواہش تھی تو میں آلتی پالتی میز بنا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا، میں کھڑا ہوا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا تاکہ فوکس میں آ جاؤں۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم منتظر تھے۔ اللہ کے رسول آئے، خیمے سے باہر نکلے، نشست پہ بیٹھے اور کہا کہ علی کو بلاؤ۔ اب علی کا نام آتے ہی جس کو کہتے ہیں جو امیدیں تھی وہ سب ڈہ گئی۔ کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، کسی اور کو بھیجیے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کسی کو بھیجیے، علی کو بلائیے، کسی اور کو نہیں بھیجیے۔ علی کو بلایا اور کہا گیا، اللہ کے روایت کہتی ہے اللہ کے رسول نے علی کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنی آنکھ سے لعاب نکالا اور علی کی آنکھ میں ڈالا، دونوں آنکھوں میں ڈالا، اور دعا کی کہ پروردگار علی کو تو سردی اور گرمی سے نجات دے۔ اب اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل ہے، ابھی جانے کا موقع نہیں۔ سردی اور گرمی سے نجات دے، اور لعاب دہن ڈالا، اور اس کے جانے کے بعد لعاب دہن لگانے کے بعد علی کی آنکھوں کا درد جاتا رہا، یہاں تک کہ علی آمادہ جہاد ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھ میں علم دیا۔ یہ فرق ہے خدائی نمائندوں میں اور تواغیت میں، انسانوں کے نمائندوں میں اور خدائی نمائندوں میں فرق یہ ہے کہ اگر انسانوں کا نمائندہ ہے، انسانوں کا سردار ہے، تو اس کی طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ جا کے دیکھ لیجیے، وہ جو فوج ہے، جو ماننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو پیروکار ہیں، وہ اس کی طاقت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نمائندہ خدا کا ہو تو پیچھے والوں کی طاقت یہ نمائندہ ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جیسی علی کے ہاتھ میں علم آیا، علی نے گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڈ لگائی، یہ جا وہ جا، پیچھے سپاہی کھڑے تھے، آواز دیتے رہ گئے علی رکو، ہمیں بھی آنا ہے۔ علی کہاں سننے والا ہے،
وہ بیچارے پیچھے پیچھے علی کے تعاقب میں، اور جاتے ہی قلعہ قموس کے سامنے مولا علی بن ابی طالب نے ایک پتھر کی چٹان پر اپنا علم لے کے جو مارا تو اس میں سوراخ ہو گیا، علم وہیں گڑ گیا۔ اوپر سے یہودی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یہ جو علی کا آنے کا انداز دیکھا، یہ پیش قدمی دیکھی، اور وہ علم کا پتھر میں گڑ جانا دیکھا، ایک مرتبہ کہا تمہاری تو خیر نہیں ہے، اب آثار ایسے لگ رہے ہیں کہ ایسا آ رہا ہے کہ جو تمہیں پسپا کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پر ایک جنگ کی جو مرہب سے ہوئی۔ مرہب سے پہلے مرہب کا بھائی آیا جو علی کے ہاتھوں مارا گیا، مرہب جلال میں آیا۔ کیفیت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں 3 بھال کا نیزہ تھا، تلوار تھی، سر پر پتھر کا خود تھا۔ کوئی معمولی شہ سوار نہیں ہے یہ مرہب، لیکن علی کے سامنے تیار ہو کے آیا ہے اور گفتگو ہوئی ہے، اور گفتگو ہونے کے بعد علی بن ابی طالب نے اپنی تلوار کا وار کیا ہے، تو روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، وہ پتھر کا خول، مرہب کا سر، یہاں تک کہ تلوار آ کے جبڑے میں رک گئی۔ اب یہ تلوار جبڑے میں رکی کب، کیسے؟ تو ایک تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ سوال کیا کہ جبرائیل سے، جبرائیل یہ بتاؤ تم نے تو تاریخ میں، انسانوں کی تاریخ میں بڑے کارنامے کیے ہیں، تم نے بستیوں پہ عذاب نازل کیا، بستیاں الٹ دی، پتہ نہیں کیا کیا کیا، یہ بتاؤ ان سارے کاموں میں سب سے مشکل کام کیا تھا؟ کہا کہ جنگ خیبر میں جب علی نے تلوار چلائی تو مجھے پروردگار عالم کی طرف سے حکم آیا کہ جبرائیل علی کی تلوار کو روکو، ایسا نہ ہو کہ زمین 2 نیم ہو جائے۔ تو میں علی کی تلوار کو روکنے کے لیے وہاں پہنچا، تو اس وقت جو میں نے زحمت اٹھائی وہ میں نے تاریخ میں کبھی نہیں اٹھائی۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ علی بن ابی طالب کی تلوار کیسے چلی ہے، سر کیسے قلم ہوا۔ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جنگ ہوتے ہوتے کسی نے علی پر ایسا حملہ کیا کہ علی کے ہاتھ سے علی کی سپر گر گئی۔ اب علی کا کچھ نظر نہ آیا، علی نے ایک مرتبہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر اس کو اپنے ہاتھ میں سپر بنا لیا، اور کافی دیر تک اس سے لڑتے رہے، کافی دیر تک لڑتے رہے۔ وہ تاریخ نے بعد میں بتایا کہ جب تمام ہو گئی تو ہم 8 مسلمانوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اب معاملہ یہاں پر نہیں رکا، بلکہ قلعے سے باہر ایک خندق کھودی ہوئی تھی جس کے پار سے عبور کرنا آسان نہیں تھا۔ تو حضرت علی کی جب فوج آگے بڑھی تو وہاں موجود تھے، اور موجود ہونے کا عالم یہ تھا کہ کیسے اندر جائے۔ تو علی قلعہ خیبر کے اس دروازے کو کبھی آگے کرتے، کبھی پیچھے کرتے، لوگوں کو سوار کرتے، آگے اتار دیتے، گویا ایک لفٹ بنی ہوئی تھی۔ جس طریقے سے علی علیہ السلام فوج کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہے تھے، لوگ دوڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی، سمجھ میں، یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آ رہا کہ علی کو کیا ہو گیا ہے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ علی نے در خیبر ایک ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور مسلمانوں کو اس پر سوار کرتے ہیں، ادھر منتقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے علی کے ہاتھ دیکھے، علی کے پیر بھی دیکھو، علی کے پیر بھی دیکھو۔ تو اب دوڑے ہوئے آئے، حکم رسول کی بجاوری کی۔ شاید یہ عبادت رہی ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کے کیے پہ کوئی کام کریں اور قربت کی نیت ہو تو علی کے پیر بھی دیکھنا عبادت ہے نا۔ دنیا کو اس بات میں شکوہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہم اتنا نہیں کہتے، علی کے پیر دیکھو جب بھی عبادت ہے، کیونکہ حکم نبوی ہے۔ اب یہ علی کے پیر دیکھنے آئے، ہوا میں معلق ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے میں نے داستان بیان کی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، یہ طے شدہ ہے،
ایسا ہی ہوگا یا نہیں یہ بندہ کوئی خاص ہے، بندہ کوئی الگ ہے، اس کے اندر خصوصیات ہے؟ تو علی کہتا ہے ما قلعتو باب خیبر، میں نے باب خیبر کو اکھاڑا نہیں ہے، بے قوت جسمانیہ، قوت جسمانیہ سے نہیں اکھیڑا ہے، بل قلعتها بے قوت رہبانیہ، بلکہ میں نے اس در خیبر کو جو اکھاڑا ہے تو پروردگار عالم کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ اس خاندان کے جو علی ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں، چاہے وہ علی اکبر ہوں چاہے علی اصغر ہوں، جب یہ میدان کارزار میں آتے ہیں نا تو غلبہ پا جاتے ہیں۔ بڑا برا وقت آیا ہے میرے حسین پر، اور محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، عباس علمدار شہید ہو گئے، اصحاب سارے شہید ہو گئے، فاطمہ کا لال نرغہ آدھا میں تنہا رہ گیا۔ آواز دی حل من ذاب یذوبان حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے، جو ان کی محافظت کرے؟ کس نے جواب دینا تھا؟ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی، خیمے کی طرف آئے کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کے آواز استغاثہ پر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ شاید علی اصغر گھٹنیوں کے بل چل کر باپ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ ناولنی طفلی صغیر، میرا چھوٹا بچہ مجھے دے دو، میں اسے کچھ پانی پلا کر لاتا ہوں۔ جناب رباب نے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا، ماں نے بچہ باپ کے حوالے کیا کہ باپ بچے کو پانی پلا لائے گا، کیونکہ بچے سب کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ سب کا پانی بند تھا، علی اصغر کی تو غذا بھی بند تھی۔ بچے کی غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے نا، 3 دن کی پیاس ہے، رباب کا دودھ خشک ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو لیا، خیمے سے مقتل کی طرف آئے اور اشقیاء سے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس بچے پر ہی رحم کر لو۔ اما ترون کیف یتلذی، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں یہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ تلذی کا تو معنی سمجھتے ہیں نا، جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے نا، تو جب ابھی پانی سے نکلی ہوتی ہے نا تو مچھلی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بے آگ ہوتی ہے، آگ کے پانی کی تلاش میں تڑپتی ہے، تو تڑپنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے، پہلو پلٹتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے، پھر اوپر کی طرف آتی ہے، اچھلتی ہے، پہلو پلٹتی ہے، گر جاتی ہے۔ کچھ دیر جب گزر جائے، طاقت جب ختم ہو جائے نا تو مچھلی صرف پہلو بدلتی ہے، اب طاقت نہیں اچھلنے کی، اور کچھ دیر اور گزر جائے نا تو پہلو پلٹنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، مچھلی صرف دہن کو بند کرتی ہے اور کھولتی ہے۔ اس کیفیت کو عربی زبان میں تلذی کہتے ہیں۔ میرا حسین کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، میرا بچہ پیاس کے مارے جاں بے لب ہے، ارے ابھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اسے پانی پلا دو۔ بچے کو اٹھایا، گود میں تھا، اٹھا کر کربل کی زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے بچے کو رکھ دیا ہے، تم خود آ کر اسے پانی پلا دو۔ لیکن فوج اشقیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ آگے بڑھے، علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ حجت خدا کے بیٹے، تم مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کر دو۔ اب جو علی اصغر نے اپنے دہن سے زبان چلائی ہے نا، وہ زبان تلوار کا کام کر گئی۔ فوج اشقیاء کے اندر قہرام مچ گیا،
ارے فوج اشکیا ادھر ادھر ہونے لگی. ابن سعد نے کہا حرملہ اختا کلام الحسین، حرملہ حسین کی بات کو کاٹ لوں. حرملہ بڑا مانا ہوا تیر انداز ہے. اپنے کمان میں اس نے ایک تیر لگایا، 3 بھال کا تیر. 3 بال کے تیر سے کبھی انسان پر حملہ نہیں کیا جاتا، یا تو اس سے درخت کاٹے جاتے ہیں یا کبھی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. 3 بھال کا تیر لیا، نشانہ لگایا. ایک مرتبہ کھینچنے والا تھا کہ نشانہ ہٹا دے. کسی نے پوچھا تم تو بڑے شجاع ہو، جو تم نے نشانہ کیوں ہٹا دیا؟ کہا جیسے نشان لگانا مجھے خیمے میں ایک نقاب پوش معظمہ نظر آئی، لگتا ہے علی اصغر کی ماں ہیں. پھر آواز بلند ہوئی اقتا کلام الحسین. دوبارہ تیر کو کمان میں لگایا اور ایک جملہ حرملہ نے ابن سعد سے کہا، کیونکہ حرملہ نے جب نشانے پہ علی اصغر کو لیا تو اسی نشانے پہ حسین بھی ہیں. حرملہ کہتا ہے کہ باپ کا کام تمام کروں یا بیٹے کا؟ ابن سعد نے کہا کہ تمہیں بچے کے گلے کی خشکی نظر نہیں آتی، سفیدی نظر نہیں آتی؟ ایک مرتبہ حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلایا ہے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے. تیر کا کام ہوتا ہے زخمی کرنا، تیر کا کام ہوتا ہے پیوست ہو جانا، تیر کا کام ہوتا ہے نڈھال کر جانا. تیر کبھی ذبح نہیں کرتے، لیکن جب حرملہ نے تیر چلایا ہے نا، روایت کہتی ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ارے بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اب بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تو علی اصغر کا خون حسین کے ہاتھ پر ہے. آسمان پہ پھینکے تو بارش نہ ہوگی، زمین پر پھینکے تو گندم نہ ہوگی. حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ لگا دیا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کر میرا مولا خیمے کی طرف گیا ہے. روایت کہتی ہے کچھ قدم آگے بڑھائے، دروازے پہ معظمہ کو دیکھا، پلٹ کر پیچھے آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے، پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے آئے. 7 مرتبہ یہ کام کیا ہے. روز عاشورہ کے عمل میں جب اس کام کو انجام دیں تو سوچئے گا کہ حسین کس طریقے سے آگے بڑھے ہوں گے جب کس طریقے سے پیچھے بڑھے ہوں گے. ایک مرتبہ کربل کی زمین پر ایک قبر کھودی، جناب علی اصغر کو اس میں دفن کر دیا. ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کر. بالکل پونجی ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا. اب حسین ہیں. بس ایک جملہ سن لیجئے، مولا آپ نے کسی شہید کو دفن نہیں کیا، یہ علی اصغر کو دفن کرنے کی کیا وجہ رہی؟ شاید جواب آئے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں علی اصغر کو دیکھ لے. شاید یہ جواب آئے کہ میں نہیں چاہتا کہ علی اصغر کا سر قلم ہو. شاید یہ جواب آئے کہ میں نہیں چاہتا کہ عصر کے ہنگام میں گھوڑے کی ٹاپوں میں میرا نازک بدن پامال ہو. ہائے شعبی قسمت، جب عصر کا ہنگام آیا سارے کے سارے سرداروں کو ایک ایک سر مل گیا. وہ اپنے نیزوں پہ بلند کر کر فخریہ انداز میں گھومتے تھے. انہی نیزہ برداروں میں انہی کے درمیان ایک ایسا سردار بھی تھا ابو ایوب غنوی کہ جس کے پاس کوئی سر نہیں آیا. اس نے پوچھا کوئی سر نہیں بچا ہے؟ کہا کہ نہیں، سب کے سر نیزوں پہ بلند ہیں. کسی سپاہی نے کہا کہ نہیں، ایک جنازہ تھا جس کو حسین نے کربل کی زمین میں دفن کیا ہے. اجرکم اللہ. نیزے برداروں کو اس سے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا معلوم تو نہیں ہے کس جگہ، لیکن اندازے سے بتا سکتا ہوں کہ اس جگہ پر دفن کیا ہے. نیزے برداروں کو کہا کہ تم نیزے لے کر جاؤ اور کربل کی زمین پر نیزے مارنا شروع کرو.
اب یہ صف بندی ہوئی اور لوگوں نے باقاعدہ کربلا کی زمین پر نیزے مارنا شروع کیے۔ یہ نیزے کربلا کی زمین پر نہیں چل رہے تھے، رباب کے سینے پہ چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا نیزہ چلا کہ اس کربل کی زمین سے رباب کا دل باہر آ گیا۔ علی اصغر کو باہر نکالا، سر کو قلم کیا، نیزے پہ بلند کیا، ہائے علی اصغر، وہ ویلا، وہ اصغر، وہ حسینہ، اجلکم اللہ۔ بس آخری مصیبت ڈھونڈ لیجیے، خدا کوئی مصیبت نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جب شام غریبہ آئی نا، شام غریبہ کا ہنگام آئے نا، تو بیویاں اپنے بچوں کو لے کے سنبھال کے بیٹھ گئی، تو ایک جلے ہوئے خیمے کی اوٹ سے جناب رباب کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جناب زینب بھابھی کے پاس گئی اور کہا بھابھی میں بچوں کو سنبھال رہی ہوں، آپ میرے ساتھ دینے کے بجائے آپ بھی رو رہی ہیں، میں کیسے بچوں کو سنبھالوں گی؟ کہا کہ کروں کیا، 3 دن سے میرا دودھ خشک ہو گیا تھا، میرے اصغر کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہائے میرے اصغر کو لے آؤ، میں اسے چند گھونٹ دودھ کے پلا دوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اہل بیت پر کیے گئے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و امثال میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء۔